السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ المومنون کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے پہلے 5 نکات پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اب چھٹے سے آگے بات کرتے ہیں۔ پھلوں، کھجوروں، انگوروں کے باغات کھانے کے لیے پیدا کیے۔ اب یہ کھانے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ انسان نے بعد میں تو آگ جلا لی، باقی سارا کچھ ہوا، لیکن روز ازل سے اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کر دیا۔ باغات ہیں، انگور ہے، کھجوریں ہیں، باقی بہت سے میوے ہیں جسے اللہ نے کہا تم کھاتے ہو، اور یہ سارا اللہ نے پیدا کیا۔ اور پھر 20 میں اللہ نے کہا اور پھر تمہارے لیے ایک درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، اور اس میں تیل بھی اور سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے۔ تو زیتون پیدا کیا کھانے پینے کے لیے، زیتون۔ اور زیتون کا اللہ نے بڑے بات کی، اس میں قسم کھائی ہے والتین والزیتون، کہ زیتون ایسی چیز ہے یہ خالی کھانے کے طور بھی کام ہوتا ہے۔ ابھی بھی آج بھی یہ دیکھیں ورجن جو ہے اولیو آئل استعمال ہوتا ہے ڈریسنگ کے لیے، جی سلاد کے اوپر، باقی کے اوپر، تو اس کو خالی بھی کھایا جاتا ہے۔ اور پھر یہی بات سورہ نحل ہے 16 نمبر، اس کی آیت 11 میں کہا اللہ کہ تمہارے لیے کھیتی پیدا کی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے، لیکن یہ اللہ کی نشانی ہے، ان پہ غور و فکر کرو، دیکھو یہ کیوں پیدا کیا سارا کچھ۔ اور پھر زیتون کی جو اللہ نے برکت بتائی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے اندر، اللہ نے مثال دی، اللہ نور السماوات والارض، تو اس میں بتایا کہ اللہ کیسا نور ہے، کیا کچھ ہے۔ تو اس میں جو آخر میں بات آ رہی ہے کہ اس میں جو تیل جلتا ہے وہ کون سا؟ ایک برکت والے درخت کا ہے، تو اللہ نے اس درخت کو برکت والا قرار دیا ہے۔ تو یہ زیتون کے اللہ نے صاف بتائے ہیں۔ زیتون کا جو اصلی وطن ہے شام و فلسطین ہے۔ طور سینا اس علاقہ کا مشہور مقام ہے۔ اس درخت کی عمر 1500 سے 2000 سال تک ہوتی ہے۔ قد و قامت اور پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے تیل وافر مقدار میں حاصل ہوتا ہے۔ طبی لحاظ سے بھی یہ بہت مفید چیز ہے۔ اس کا اچار ڈالا جاتا ہے اور بطور سالن استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے سورہ 3 میں اس کی قسم کھائی ہے، جب ہم بات کر چکے ہیں، تو یہ اللہ نے اس کے بڑے فوائد بتائے ہیں۔ آگے جی 21 نمبر آیت میں اللہ نے مزید بات کی ہے جی، اور تمہارے لیے چپاؤں میں مقام عبرت ہے، ہم تمہیں ان سے دودھ پلاتے ہیں، ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور تم انہیں کھاتے بھی ہو۔ تو یہ عبرت، اللہ نے کہ اس میں بڑی عبرت ہے، مقام فکر ہے، غور کرو یہ سارا کچھ، اور اس میں تمہارے خوراک بھی نکل رہی ہے، باقی بھی آ رہی ہے۔ اور یہ سورہ نحل ہے 16 نمبر، اس میں بھی اللہ نے یہ بات کی ہے۔ یہ سورہ 5 سے بات کر رہے ہیں اللہ کہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، اور میں جو ہے نا کتنے ہی فائدے ہیں، اور یہ پھر ان کو تم چراتے بھی ہو، لے کے بھی جاتے ہو، اور اس سے سامان بھی اٹھاتے ہو۔ اور پھر گھوڑے پیدا کیے، خچر اور گدھے، ان پر سوار بھی ہوتے ہو، زینت بھی بناتے ہو، گھوڑے پہ سوار ہو کے کیا صاحب زینت، تو لوگ شام سے نکلتے ہیں میرے پاس فلانا گھوڑا ہے، اور یہ سارا کچھ ہے۔ پھر اس کے اوپر یہ 66 نمبر آیا تھا سورہ نحل کی 16 نمبر کی، تو اللہ میں اس میں کلیئر کیا ہے، اور تمہارے واسطے چپاؤں میں سوچنے کی جائے عبرت، جیسے یہاں پہ بات آئی نا عبرت، وہاں بھی عبرت ہے۔ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس کے پیٹوں میں سے ایک چیز، گوبر اور لہو کے بیچ میں سے صاف ستھرا دودھ، خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ تو دودھ چپائے گھاس پھوس کھاتے ہیں، جو دودھ جو ہے نا، ان کی مادائیں جب غذا کھاتی ہیں تو خون اور فضلہ کے علاوہ دودھ بھی بنتا ہے، جس کے اوصاف یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ خون اور گوبر نجس اور حرام ہے، جبکہ دودھ پاکیزہ، حلال، طیب، سفید رنگ کا، شیرین، خوشگوار، مکمل غذا ہے۔ اس میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے، نہ گوبر کی بدبو ہوتی ہے۔ مادہ میں اللہ نے ایسی مشینری فٹ کی، اور ہر ایک میں کی ہے، ہر مادہ میں، کہ گھاس پھوس کو نہایت اعلیٰ چیزوں میں بدل دیتی ہے، اور یہ مشینری وضع حمل کے بعد حرکت میں آتی ہے۔ حمل نہ ہونے کی صورت میں یہ مشینری اپنا کام نہیں کرتی، سارا کوئی ہوتا ہے اس کے اندر، مادہ کے اندر، لیکن دودھ پیدا نہیں ہوتا، ادھر ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر ہی یہ مشینری حرکت میں آتی ہے، اور بچے کو ایک باڈی ٹیمپریچر کے اوپر، مناسب حرارت کے اوپر، مناسب وقت پہ مناسب چیزیں، اور جس میں جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ سارے وٹامن اور ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ پھر آگے 22 میں اللہ نے کہا جی کہ خشکی میں سواری کے لیے جانور اور پانی کے لیے کشتیاں بنائیں۔ اللہ نے یہ کتنی بڑی بات کی، اگر پانی پہ کشتیاں نہ چلتی تو پھر کیا کرتے؟ تو خشکی بھی اللہ نے جی، جیسے پیچھے بات آئی ہے، گدھے، گھوڑے، یہ ساری چیزیں بنائی جن پہ تم سوار ہوتے ہو، اور پھر پانی کے لیے جس میں کشتیاں، فل کشتی، پانی میں کتنے بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کس لیے قدرت ہے؟ غور کرنا ہے کہ ایسے ہی ہے، بس قدرت ہے، گزر جانا ان سے۔ اللہ کہتا ہے اس سے عبرت ہے، جس سے آپ کو نصیحت حاصل کر کے اپنی اصلاح کریں۔ اور پھر 115 میں آخر میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ اور لبے لبا یہ آیت ہے، اس کو دیکھیں
کیا تم گمان کرتے ہو سب کیا تم حساب لگاتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی عبث کہتے بیکار چیز تو فالتو کسی کام کی نہ ہو ایسے ہی پیدا کر دی ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، واپس نہیں آنا ہمارے پاس۔ تو یہ اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، تو کیا انسان کو ایسے بیکار ہی پیدا کر دی ہے؟ ایسے ہی تخلیق یہ کھیل کود کے لیے، اللہ کہتا ہے یہ کھیل کود کے لیے ہوتا تو اپنے پاس کوئی چیز بنا لیتے۔ انسان کس لیے بنایا؟ پوری کائنات ہے اس کے لیے، اور کس لیے کہ یہاں پہ ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرے تو پھر ابدی جنت لے، نہیں تو پھر دوزخ بھگتے۔ تو یہ کوئی چیز بیکار نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ غور کرو۔ اور قرآن میں بار بار ہے سورہ آل عمران میں کہ غور عقل والے کرتے ہیں، باقی کھا پی لیا سب، دودھ بن لیا، دودھ سے پھر کھوئے بنائے، پھر اسے حلوے بنائے، پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کتنی چیزیں، دودھ سے کتنی مٹھائیاں جو دودھ سے بنتی ہیں، پنیر بنتے ہیں، پوری دنیا میں ڈیری کی پوری کتنی بڑی صنعت ہے، سارا کچھ ہے۔ تو یہ ساری جو اللہ نے پیدا کی ہے اس سے انسان فائدے اٹھاتا ہے، بہت بہت عیشے کرتا ہے، بڑے نت نئے ذائقے بناتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کوئی ربڑیاں بنا رہا ہے، کوئی فلودے بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی کھوئے بنا رہا ہے، کوئی حلوے بنا رہا ہے، لیکن عبرت کوئی حاصل نہیں کرتا۔ تخلیق سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خالق تک کوئی نہیں دیکھتا۔ خالق کی باری آتی ہے تو کسی اور کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ تو ہم نے یہ انشاءاللہ سمجھنا ان تخلیقات سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔